باہر کی ڈور بیل پہ دروازہ نمیرہ نے کھولا تھا، اور وہ بھی بنا پوچھے، لیکن سامنے دیکھ کے کچھ دیر فریز ہوئی۔ ایک اسمارٹ سا لڑکا اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی لیے پینٹ شرٹ پہنے نہایت مہذب انداز سے کھڑا تھا۔ جی سر زمان ہے؟ نمیرہ نے اس کی بات سنی ہی کب تھی؟ وہ تو اسے دیکھتے ہی ناولز کی دنیا میں کھو چکی تھی۔ اس ناولز جیسے ہیرو کو سامنے دیکھ کر ہی وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ ہائے اللہ، یہ تو بالکل سالار سکندر جیسا ہے، کیا قد ہے، کیا پرسنالٹی ہے۔ لیکن میں کون سا کم ہوں، بالکل امامہ جیسی ہی دکھتی ہوں، بس بال ذرا سے گھنگریالے ہیں۔ نمیرہ باسم کو دیکھ کے اپنے خیالوں میں کھو گئی۔ وہ بیچارہ نظریں جھکائے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ جی سر زمان؟ آخر باسم نے دوبارہ سے پوچھا، ایک اچٹتی نظر سامنے کھڑی لڑکی پہ ڈالی جو بے خود اسے دیکھے جا رہی تھی، پھر جلدی سے نظریں ہٹا لیں۔ کون ہے نمی؟ شاہ زیب نے مین گیٹ کھولا تو ایک نظر آنے والے پہ ڈالی جو نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ بلیک پینٹ اور اسکن شرٹ پہنے، ہلکی سی شیو میں بہت اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ پھر دوسری نظر نمیرہ پہ ڈالی جو شاہ زیب کی آمد سے بے خبر باسم کو ہی دیکھنے میں مصروف تھی۔ شاہ زیب کو غصہ آیا۔ نمی اندر جاؤ۔ شاہ زیب کے باروب لہجے پہ نمیرہ چونکی، پھر بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ باسم نے شاہ زیب کو دیکھ کے دوبارہ زمان صاحب کا دریافت کیا۔ سر زمان ہیں؟ جی ہیں، آپ کون؟ اپنے آئی برو چڑھائے اس نے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ ان سے کہیے کہ باسم عبد الرحمن آیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں۔ شاہ زیب نے زمان صاحب کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ زمان صاحب کی آواز پہ شاہ زیب نے دروازہ کھولا۔ ابو کوئی باسم عبد الرحمن آیا ہے آپ سے ملنے۔ ارے باسم آیا ہے، بھیجو اسے میرے پاس۔ زمان صاحب کا چہرہ باسم کے نام پہ کھل سا گیا۔ شاہ زیب باسم کو زمان صاحب کے کمرے میں لے گیا۔ ارے آؤ آؤ باسم میاں، اندر آؤ۔ شاہ زیب، شازمہ سے کہو کچھ ٹھنڈا بھیجے۔ شاہ زیب باپ کی خوشی اور نرم لہجہ دیکھ کے حیران تھا۔ باسم کو دیکھ کے ان کی خوشی قابل دید تھی۔ شاہ زیب کمرے سے باہر آ گیا، شازمہ کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس لے کے خود اندر گیا۔ باسم یہ بیٹا ہے میرا شاہ زیب، ماشاءاللہ سے M.Com کر رہا ہے، بہت ذہین ہے تمہاری طرح۔ زمان صاحب کے منہ سے اپنی تعریف سن کے شاہ زیب کو لگا وہ بھی بے ہوش ہو کے گر جائے گا۔ باسم نے کولڈ ڈرنک کا گلاس لے کر شاہ زیب کو مسکرا کے دیکھا۔ ماشاءاللہ سے سر، آپ کا بیٹا بالکل آپ سے ملتا ہے، اور ظاہر ہے ذہانت تو ورثے میں ملی ہوگی انہیں۔ باسم نے تعریف کی۔ بالکل، پڑھائی کے ساتھ ساتھ بہت سے کمپیوٹر کورس بھی کیے ہیں اس نے، بس ذرا پڑھائی سے فارغ ہو جائے تو بہت کچھ سوچا ہے اس کے لیے۔ زمان صاحب کی غیر متوقع باتوں پہ شاہ زیب کا دل لڈیاں ڈالنے کو کر رہا تھا۔ باسم نے خوشگوار تعجب کا اظہار کیا۔ شاہ زیب کمرے سے جانے لگا۔ بیٹا ذرا نمی سے کہو اچھی سی چائے بنا دے۔ ارے نہیں سر، چائے نہیں پیوں گا، بس یہ ٹھنڈا کافی ہے۔ نہیں نہیں، تم بہت عرصے بعد ہاتھ لگے ہو، چائے پیے بغیر تو نہیں جا سکتے۔ زمان صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا باسم سے کیسے اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ شاہ زیب نے باہر بیٹھی شازمہ سے چائے کا کہا۔ میں بنا دیتی ہوں، ویسے بھی ابو کو میرے ہاتھ کی چائے زیادہ پسند ہے۔ نمیرہ فوراً سے کچن میں چلی گئی۔ تم یقین نہیں کرو گے تمہیں دیکھ کے مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ سر میں بھی بہت خوش ہوں کہ آپ مجھے ملے تو صحیح۔ بابا کے بعد آپ کی کمی بہت زیادہ محسوس کی ہے میں نے۔ کالج میں بھی جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی میں آپ سے کہہ دیتا تھا، اور یقین جانیے آپ کے مشورے پہ عمل کر کے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا میں نے۔ آپ کو جب سے بک شاپ پہ دیکھا مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے آج فرصت ملتے ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ باسم نے دلی مسرت سے کہا۔ اور سناؤ، گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ زمان صاحب نے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، بہن کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تمہیں اس فرض سے عزت سے سبکدوش کرے۔ آمین سر۔ سر آپ نے کالج سے ٹرانسفر کیوں کروا لیا، حالانکہ آپ بہت عرصے سے وہاں تھے؟ باسم کے لہجے میں تشویش تھی۔ زمان صاحب کے چہرے پہ استہزائیہ مسکراہٹ پہ وہ سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہوگا۔ بس ٹرانسفر تو ہم جیسے اساتذہ کی قسمت میں اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے جب ہم بڑے بڑے وڈیروں کے بگڑے ہوئے بیٹوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ان بچوں کے ساتھ امتحانی پرچوں میں زیادتی نہیں کرتے جنہوں نے سال بھر محنت کی ہو۔ زمان صاحب نے تعصب سے کہا۔ سر آپ کا اشارہ واصف کی طرف ہے کیا اس کی وجہ سے؟ باسم کو حیرت ہوئی۔
کیونکہ اس کی کلاس میں ایک وہی بگڑا ہوا وڈیرا تھا، سر پھرا اور نکما۔ ٹھیک سمجھے ہو۔ واصف نے دھمکی دی تھی کہ تمہارے پرچے میں اس کے نام پر مینشن کر دوں تاکہ تمہاری محنت کا پھل اسے مل سکے۔ میرے انکار پہ یہی جواب ملنا تھا مجھے، پر شکر ہے باسم، تمہارے رزلٹ پہ میں نے آنچ نہیں آنے دی۔ باسم پڑھائی میں بہت اچھا تھا، اس لیے کچھ وڈیروں کے لڑکے باسم سے خار کھاتے تھے، لیکن باسم کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے زمان صاحب نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ سر، آپ نے میرے لیے اتنا بڑا رسک کیوں لیا؟ اگر وہ آپ کی جان کے دشمن بن جاتے تو؟ ارے نہیں، ان کی پہنچ بس یہیں تک تھی۔ مجھے اس ٹرانسفر کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ میرا کام علم کی شمع روشن کرنا ہے، جگہ کوئی بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا مجھے، میں یہاں بھی خوش ہوں۔ وہ لوگ ابھی باتوں میں مصروف ہی تھے جب عاصم چائے کی ٹرے لے کر اندر آیا اور باسم کو سلام کیا۔ باسم بھائی، یہ میرا چھوٹا شہزادہ ہے، بس پڑھنے میں تھوڑا کمزور ہے۔ زمان صاحب نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے اسے متعارف کروایا۔ اچھا، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو بھائی؟ باسم نے عاصم سے پوچھا اور اپنی چائے کا کپ بھی اٹھا لیا۔ 9th میں۔ اپنے بھائی سے پڑھ لیا کرو، وہ تو بہت جینیس ہے۔ شاہو بھائی مجھے ٹائم ہی نہیں دیتے، ان کی اپنی بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں۔ باسم، مجھے اس کی بہت فکر رہتی ہے، اگر تمہیں کچھ فرصت ہو تو اسے پڑھا دیا کرو۔ سر، آپ کے لیے فرصت نہ بھی ہو تو ضرور نکال لوں گا سر۔ آپ یہ نہ کہا کریں کہ اگر فرصت ہو تو کر دینا، بس آپ یہ کہیں کہ باسم تم نے پڑھانا ہے، مجھے حکم دیا کریں سر، میرا مان بڑھ جائے گا۔ میں کل شام سے ہی آ جاؤں گا۔ اچھا، ابھی فی الحال تو میں یہ کارڈ دینے آیا تھا رائمہ کی شادی کا، اور جمعے کو نکاح بھی ہے اس کا سر۔ آپ آ کے اس کے سر پہ اپنی شفقت کا ہاتھ رکھیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گا۔ زمان صاحب کارڈ کھول کے دیکھنے لگے۔ زمان صاحب کی پوری فیملی کا انویٹیشن تھا۔ اچھا سر، اب میں چلوں گا۔ باسم نے خالی کپ ٹرے میں رکھا اور اجازت مانگی۔ اتوار کے دن زمرد بیگم اور شازل پھر سے زمان صاحب کے گھر پہ براجمان تھے۔ آج تو جاوید عرف جیدی صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ شاہزیب بھی خلاف توقع گھر پہ ہی تھا۔ چائے اچھے خوشگوار موڈ میں پی گئی۔ شازمہ ہر چیز رکھنے میں پیش تھی۔ چائے پینے کے بعد زمرد بیگم نے ہی بات شروع کی۔ بھائی زمان، آج تو میں تم سے کچھ کہنے آئی ہوں، بس انکار نہیں چاہیے مجھے، کہہ دیتی ہوں میں۔ زمرد بیگم نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے بھابھی، آپ حکم کریں۔ زمان صاحب نے بھی ان کی بات کا مان رکھتے ہوئے کہا۔ عاتقہ بیگم کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ زمرد بیگم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ دیکھ لیا آپ نے جیدی، میں نہ کہتی تھی زمان مجھے منع کر ہی نہیں سکتا۔ بڑی ادا سے آئی برو چڑھا کے زمرد بیگم نے میاں کو دیکھ کے جتایا۔ شازل نے ایک بھرپور مسکراہٹ شازمہ پہ اچھالی اور بھویں اچکا کے اشارے سے خود کو داد دی، جیسے میدان مار چکا ہو۔ شازمہ نے شرم سے نظریں جھکائیں۔ شاہزیب ان دونوں کی اشارے بازیوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ چھٹی حص ذرا اور چکنی ہوئی۔ شاہزیب ذرا سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ جیدی صاحب نے ناگواری سے منہ موڑ لیا۔ جی کہیے بھابھی، زمان صاحب نے بات آگے بڑھائی۔ کہنا کیا ہے، بس سمجھو کہ حکم دینا ہے۔ اصل میں شازل کے آفس والوں نے ایک بہت بڑے مہنگے والے ہوٹل میں دعوت رکھی ہے۔ زمرد بیگم نے بڑے کہتے ہوئے بازو کو بھی پھیلانا ضروری سمجھا۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، زمان صاحب نے مسکرا کے کہا۔ ارے کیا خاک اچھی بات ہے، یعنی کہ حد ہی ہو گئی۔ جیدی صاحب نے بھی ابھی بس بات شروع کی ہی تھی، اپنا تکیہ کلام دہرایا ہی تھا کہ زمرد بیگم نے وہیں پہ ٹوک دیا۔ میں کہتی ہوں جیدی، خبردار جو بیچ میں بولے بھی تو۔ اس سے پہلے کہ جاوید صاحب اپنی زبان کی پول پٹاری کھولتے، زمرد بیگم کے کڑے تیور اور بروقت تنبیہ پہ چپ سے ہو گئے۔ ہاں تو زمان میاں، میں کہہ رہی تھی کہ بات تو بڑی اچھی ہے، تم تو جانتے ہو بڑے افسر کی نوکری لگی ہے میرے شازل کی۔ اب ایسے لوگوں کے چونچلے بھی بڑے ہوتے ہیں، بس ان کی فرمائش ہے کہ شازل اپنی منگیتر کے ساتھ دعوت کے کھانے پہ آئے۔ زمرد بیگم کی بات ختم ہو گئی۔ زمان صاحب کے چہرے کی مسکراہٹ بھی غائب ہو چکی تھی اور تناؤ بڑھنے لگا۔ بھابھی، یہ کیا طریقہ ہوا بھلا؟ شادی سے پہلے میل ملاقاتیں ہمارے گھروں کا طور طریقہ نہیں ہے۔
یہ تو شازل گھر کا بچہ ہے تو یوں آ جاتا ہے، ورنہ میں تو اس حق میں بھی نہیں تھی۔ آپ تو شاید بھولی بیٹھی ہیں، اللہ جنت نصیب کرے۔ ابا میاں نے تو ہماری تصویریں تک نہیں دکھائی تھیں اپنے بیٹوں کو، بس خود ہی سارے فیصلے کیے تھے۔ رشتے بھی طے ہوئے، شادیاں بھی ہوئیں، نبھ بھی گئیں، اور ہم نے بھی شادی پہ شوہر کو پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ پورے خاندان میں روب تھا ابا میاں کا، اور انہی کی دی گئی تربیت ہے کہ شازمہ سے پوچھے بنا زمان صاحب نے آپ کو زبان دی تھی۔ مجال ہے جو میری بچی نے اف بھی کیا ہو باپ کے سامنے۔ میں نے تو سسر کی روایات کو اپنے بچوں کو گھٹی میں ملا کے پلایا ہے، اتنا کیا ہے۔ عاتقہ بیگم نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اگلی پچھلی ساری کسر نکالی۔ زمان صاحب کو بیوی پہ پہلی بار فخر سا محسوس ہوا۔ شاہ زیب نے ماں کو سراہتے ہوئے انگوٹھے کے اشارے سے داد دی، اور انہوں نے بھی آئی برو چڑھا کے داد وصول کی۔ جیدی صاحب بھی جوش میں آ کے شروع ہو گئے، یہی بات میں اس کم عقل عورت کو 2 دن سے سمجھا رہا ہوں، مگر نہیں، وہی مرغے کی ایک ٹانگ، یعنی کہ حد ہی ہو گئی۔ زمرد بیگم نے شوہر کی بات ہوا میں اڑائی۔ ارے تم تو چپ ہی رہو، میں کہتی ہوں عاتقہ، کس دور میں رہتی ہو بھائی؟ ابا میاں مرتے مر گئے، جائیداد تو کوئی چھوڑی نہیں کہ بچوں کے کچھ دن ہی پھر جاتے، بس یہ فرسودہ رسمیں چھوڑ گئے ہمارے لیے۔ ارے تمہارا بھی کیا قصور عاتقہ، ان بند ڈبوں میں رہ کے سوچ بھی ایسی ہی رہ گئی ہے تمہاری۔ ذرا میرے ڈیفینس میں آ کے دیکھو، کیسے کھلے ماحول میں کھلے ذہن کے لوگ رہتے ہیں وہاں۔ زمرد بیگم کہاں عاتقہ بیگم سے پیچھے رہ سکتی تھیں۔ بھائی زمان، مجھے انکار نہیں چاہیے، 2 گھڑی کی تو بات ہے، بچے کھانا کھائیں گے اور واپس گھر آ جائیں گے۔ زمان صاحب بس خاموشی سے تیوری چڑھائے بیٹھے تھے۔ شاہ زیب نے گلا کھنکارا۔ شازل بھائی، کس ہوٹل میں ہے ارینجمنٹ؟ شاہ زیب نے شازل کو مخاطب کیا۔ شازل نے شہر کے نامور ہوٹل کا نام گردن اکڑا کے بتایا۔ او اچھا، اب تو وہاں ڈانس فلور کی بھی سیٹنگ بن چکی ہے، تو کیا ڈانس وانس کا دور بھی چلے گا؟ شاہ زیب نے باپ کی توجہ ایک نئی جانب مبذول کروائی۔ ہاں، ڈیفینس کا نمبر 1 ہوٹل بھی تو ہے، لیکن ہم لوگ وہاں صرف ڈنر ہی کریں گے۔ شازل نے نظریں بدلیں۔ اور باقی آپ کے دوست ڈانس وغیرہ کا بھی شوق پورا کریں گے؟ شاہ زیب جان بوجھ کے اسے کرید رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ایسی جگہ پہ زمان صاحب شازمہ کو کبھی نہیں بھیجیں گے۔ وہ ان کی مرضی ہے، جو چاہے کرے۔ شازل نے کندھے اچکا کے لاپرواہی دکھانے کی کوشش کی، مگر شازل کے جواب پہ زمان صاحب برجستہ بولے، شازمہ نہیں جائے گی۔ شازل کے چہرے کے زاویے بدلے، شازمہ بھی بجھ سی گئی۔ آئے ہائے، کیوں نہیں جائے گی؟ زمرد بیگم نے تیوری چڑھا کے کہا۔ بھابھی، میری بیٹی ایسی واہیات جگہ پہ ہرگز نہیں جائے گی، نہ شادی سے پہلے اور نہ بعد میں۔ میں تو پہلے ہی خلاف تھا اس بات کے۔ ارے کمبخت، میری کوئی سنتا کون ہے؟ یعنی کہ حد ہی ہو گئی۔ جاوید صاحب نے بھی زمان صاحب کی بات کی تائید کی۔ چاچو، آپ کو کیا لگتا ہے میں شازمہ کی حفاظت نہیں کر سکتا، یا آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ شازل خود پہ ضبط کر کے بولا۔ بات کو غلط طرز پہ مت لے کے جاؤ شازل، تم پہ بھروسہ نہیں ہوتا تو اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے کبھی طے نہیں کرتا میں، مگر بیوی یا منگیتر کے ساتھ جانے کی کچھ جگہ ہوتی ہیں۔ میں ایسی جگہوں پہ شاہ زیب کو بھی نہ بھیجوں تو شازمہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زمان صاحب کے اٹل انداز پہ شازل تل ملا کے رہ گیا، مگر بولا کچھ نہیں۔ زمان، میری بات تو سنو۔ زمرد بیگم نے اپنی سی کوشش کرنی چاہی۔ بھابھی بس، بات میں ختم کر چکا ہوں، اب اس موضوع پہ مزید بحث نہیں ہوگی۔ زمان صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے زمرد بیگم کو چپ کروا دیا۔ شازل کو اپنی ہتک سی محسوس ہوئی۔ داماد کی بات کی کوئی وقت ہی نہیں ہے ان کی نظر میں۔ اٹھے امی، بہت دیر ہو گئی، بس اب گھر واپس جائیں گے۔ شازل فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ شازمہ کا رنگ فک ہو گیا۔ یوں اچانک اٹھ کے جانے سے کہیں بات بڑھ نہ جائے۔ شازمہ کا حلق خشک ہوا۔ بیٹھو شازل، میرے خیال سے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس پہ تم یوں ریئیکٹ کرو۔ کھانا کھائے بغیر یہاں سے کوئی نہیں جائے گا۔ شازی، نمی، اٹھو دونوں اور رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ باپ کی پکار پہ دونوں بیک وقت اٹھیں اور کچن کا رخ کیا۔ ہاں، بالکل بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر کی بچیوں کو کیوں آفس کے غیر مردوں کے سامنے بٹھا کے کھانا کھلائیں؟ یعنی کہ حد ہی ہو گئی۔
جاوید صاحب نے زمان صاحب کی بات کی پھر سے تائید کی۔ زمرد بیگم اور شازل باقی کا وقت تیوری چڑھائے بیٹھے رہے۔ البتہ آج عاتکہ بیگم اور شاہزیب ضرور خوش تھے۔ کچھ ہی دیر میں سب بڑے زمان صاحب کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ عاصم شازل کے پاس بیٹھا باتیں کرنے لگا، مگر وہ سیدھے منہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ شاہزیب سامنے بیٹھا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کے دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ قید میں ہے بلبل صیاد مسکرائے، کہا بھی نہ جائے چپ رہا بھی نہ جائے۔ شاہزیب کا گنگنانا شازل کو آگ لگا رہا تھا۔ وہ قہر بھری نظروں سے شاہزیب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھو جلا دل کسی کا، یہ پھوٹے ہیں کس کے تارے۔ شازل بھائی، یہ گانا میں ٹھیک گا رہا ہوں نا؟ شاہزیب نے سر تال لگاتے ہوئے اسے مزید سلگانے کی کوشش کی۔ مجھے نہیں پتا، اتنے پرانے گانے میں نہیں سنتا، شازل نے جل کے جواب دیا۔ او تو میں نیا گا لیتا ہوں۔ پپو کان ڈانس سالا، پپو ناچ نہیں سکتا، یہ گانا ٹھیک ہے؟ شاہزیب نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ ہلا کے ڈانس کرتے ہوئے گانا گایا۔ تم چپ نہیں رہ سکتے؟ اپنا راگ کہیں اور جا کے الاپو۔ او ہو، آپ کو تو برا بھی مناتے ہیں آپ۔ آئی ایم سوری۔ شاہزیب نے مصنوعی ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ شازی کیا جل رہا ہے یار، بدبو باہر تک آ رہی ہے۔ شاہزیب نے جان بوجھ کے ٹکڑا دیا۔ نمی پسینہ پہنچتی ہوئی باہر آئی۔ کچھ نہیں جل رہا شاہو بھائی، پلاؤ کو دم دیا ہے، جلدی دم دے دو، بھوک سے کہیں میرا ہی دم نہ نکل جائے، شاہزیب نے کہا۔ شاہزیب، کمرے سے زمان صاحب نے شاہزیب کو پکارا تو وہ کمرے میں چلا گیا۔ شازل نے موقع دیکھ کے کچن کا رخ کیا، جہاں شازمہ ہانڈی میں چمچ ہلا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ سلاد بھی کاٹ رہی تھی۔ نمیرہ ایک سائڈ پہ کباب فرائی کر رہی تھی۔ نمی تم باہر جاؤ، مجھے شازوں سے بات کرنی ہے۔ شازل بھی عجلت میں تھا کہ کہیں شاہزیب یا کوئی اور باہر نہ آ جائے۔ شازمہ کی شازل کی طرف پشت تھی، بے ساختہ وہ پلٹی۔ شازل آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے، اللہ کا واسطہ ہے، کوئی کچن میں آ گیا تو۔ شازمہ نروس ہوئی۔ نمی باہر جاؤ، اور اگر کوئی کمرے سے نکلے تو مجھے بتا دینا۔ شازل نے نمیرہ سے کہا تو وہ کچن سے نکل گئی۔ شازل، شازمہ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ ایک دم چپ۔ شازو میں کچھ بھی نہیں جانتا، تم کوئی بہانہ کرو یا کچھ بھی کرو، تم میرے ساتھ ضرور جاؤ گی۔ مجھے سب کے سامنے اپنی انسلٹ نہیں کروانی۔ تم ہر حال میں میرے ساتھ جاؤ گی، ورنہ یاد رکھنا میں بات تک نہیں کروں گا تم سے۔ شازل نے سخت اور دھیمے لہجے میں وارن کیا۔ میں کیسے آ سکتی ہوں؟ ابو میری جان نکال دیں گے۔ اگر تم نہیں آئیں تو میں… شازل بھائی کمرے کا دروازہ کھلا ہے۔ نمیرہ کی پکار پہ شازل فوراً کچن سے باہر نکل گیا۔ شازمہ سر پہ ہاتھ رکھے پریشان ہونے لگی۔ کیا کرے کیا نہ کرے، کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شام کے وقت رائمہ باسم کے کمرے کی چادر بچھا رہی تھی جب نیلوفر کمرے میں آ کے دروازہ بند کرنے لگی۔ رائمہ اس کے اڑے ہوئے رنگ اور یوں دروازہ بند کرنے پہ متحیر سی ہونے لگی۔ کیا ہوا تمہیں؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ رائمہ نے نیلوفر کو ہونک بنے دیکھا تو پوچھا۔ کچھ نہیں، بس پھپھو سے چھپ کے آئی ہوں اس لیے۔ وہ لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی، یا اپنا پھولا ہوا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا بیٹھو ادھر۔ رائمہ نے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ نیلوفر نے اپنا ہاتھ دوپٹے میں لپیٹا ہوا تھا، جیسے ہاتھ میں کچھ ہے، کچھ چھپایا ہوا ہے۔ رائمہ دیکھ تو چکی تھی مگر نیلوفر سے کچھ پوچھا نہیں۔ جب نیلوفر کچھ نارمل ہوئی تو دوپٹہ پیچھے کیا، اپنے ہاتھ میں پکڑا زیور رائمہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رائمہ حیرت سے وہ زیور دیکھنے لگی۔ یہ رکھ لو رائمہ، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ اپنے بھائی سے کہنا کسی سے بھی قرضہ نہ لے، اسے بیچ کے نکاح کا انتظام کر لے۔ نیلوفر نے عجلت میں اپنی بات مکمل کی۔ نیلو تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں کیوں لوں؟ یہ تم پکڑو اسے، میں نہیں لوں گی۔ باسم مجھے نہیں چھوڑے گا۔ رائمہ نے فوراً سے وہ زیور نیلوفر کو پکڑا دیا۔ بات کو سمجھو رائمہ، تمہیں اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ نیلو نے رسانیت سے سمجھانا چاہا۔ ہرگز بھی نہیں، میں نہیں لوں گی۔ رائمہ کا انداز حتمی تھا۔ چلو قرض سمجھ کے رکھ لو، کر دینا واپس۔ باسم اسی وقت اپنے آفس سے واپس لوٹا تھا۔ رابعہ بیگم کو سلام کر کے اپنے کمرے میں جانے لگا تو نیلوفر اور رائمہ کی باتوں پہ کمرے سے باہر ہی ٹھٹک گیا۔ ان کی باتیں سننے لگا۔ کمرہ بند نہیں تھا، نہ لاک تھا، ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔
سامنے اسے نیلوفر نظر آ رہی تھی جو بار بار اپنا زیور رائما کو دے رہی تھی۔ باسم کمرے میں داخل ہوا۔ آپ کا قرض واپس کون کرے گا فری؟ رائما تو سسرال چلی جائے گی، اور کیا خبر اس کا شوہر اسے یہ قرضہ واپس کرنے کے لیے پیسے دے یا نہ دے۔ باسم کی آواز پہ نیلوفر اور رائما دونوں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، جو اب دروازے سے اندر داخل ہو چکا تھا اور ان دونوں کی طرف ہی قدم بڑھا رہا تھا۔ میں بھی یہی سمجھا رہی ہوں اس لڑکی کو، مگر یہ ہے کہ رائما باہر آ کے میری بات سنو۔ رابعہ بیگم کی پکار پہ رائما کمرے سے نکل گئی۔ نیلوفر نے زیور بیڈ پہ رکھا اور کھڑی ہو کے کمرے سے باہر جانے لگی، مگر باسم اس کے سامنے ایستادہ کھڑا تھا۔ مجھے باہر جانا ہے، نیلوفر نے راستہ نہ پا کے کچھ جھجک کے کہا۔ تو جائیے، روکا کس نے ہے، لیکن اپنا زیور لے کے جائیے، کیونکہ رائما تو اپنا قرض نہیں اتار سکتی۔ باسم نے اپنی بات دہرائی۔ آپ رکھ لیں، جب آپ کے پاس ہوں تو لوٹا دیجیے گا۔ نیلوفر نے ہمت مجتمع کر کے باسم سے کہا۔ اور اگر آپ کی پھپھو کو پتہ چل گیا تو وہ ایک نیا الزام لگا دیں گی آپ پہ، کیا جواب دیں گی آپ انہیں؟ باسم ہاتھ باندھے اسے کہنے لگا۔ وہ کچھ نہیں کہیں گی، یہ میری امی کا زیور ہے اور اس کا علم نہ بابا کو ہے اور نہ پھپھو کو۔ نیلوفر مطمئن تھی، مطلب آپ کی امی کی نشانی ہے آپ کے پاس۔ میں تو اس کی قیمت کبھی بھی چکا نہیں پاؤں گا فری۔ میرا نام نیلوفر ہے۔ باسم کے فری کہنے پہ وہ الجھی تھی۔ میں جانتا ہوں، آپ کو میرا فری کہنا برا لگا ہے۔ باسم نے مسکرا کے فری سے پوچھا۔ نہیں، نیلوفر نے برجستہ جواب دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ باسم نے آگے بڑھ کے زیور اٹھا کے نیلوفر کے ہاتھ پہ رکھا اور پھر فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ کو میری فکر ہے یہ جان کے مجھے اچھا لگا۔ میں نے یہ کب کہا کہ مجھے آپ کی فکر ہے؟ نیلوفر نروس ہوئی۔ باسم مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ نیلوفر کے چہرے پہ صاف لکھا تھا کہ اسے فکر ہے۔ ابھی تو رائما سے کہہ رہی تھی میں کسی سے بھی قرض نہ لوں، پھر آپ کیوں مجھے اپنا مقروض کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ میری آپ کے پیسوں پہ نیت خراب ہو جائے۔ باسم نے بات کو نیا رخ دیا۔ جی؟ وہ متحیر ہوئی۔ ہاں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ زیور رکھ کے مکر جاؤں۔ پھر کیا کریں گی آپ؟ کیسے وصول کریں گی مجھ سے؟ باسم کو وہ حد سے زیادہ ڈری سہمی نروس سی لڑکی بہت اپنی اپنی لگنے لگی۔ آپ ایسے نہیں ہیں، مجھے معلوم ہے، اس لیے میں آپ پہ اعتبار کر سکتی ہوں۔ اچھا، اتنا بھروسہ مجھ پہ؟ اور کیا کیا معلوم ہے میرے بارے میں؟ وہ مسکرایا، بات کو بڑھانا چاہتا تھا۔ اور کچھ نہیں، نیلوفر نے بات ختم کرنی چاہی۔ فری، آپ صرف میرے لیے دعا کیا کیجیے، مجھے صرف دعاؤں کی ضرورت ہے۔ وہ تو میں ہر نماز کے بعد روز آپ کے لیے خاص طور پہ کرتی ہوں۔ نیلوفر کے منہ سے پھسلا، پھر خود ہی اپنی بات پہ نادم سی ہونے لگی۔ باسم بے اختیار ہنسنے لگا اور جیبوں میں ہاتھ ڈال کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اپنی دعاؤں پہ یقین رکھیے۔ ویسے مجھے تو خوش نصیب سمجھنا چاہیے خود کو کہ کوئی روز میرے لیے دعائیں کرتا ہے، اور وہ بھی خاص طور پہ۔ نیلوفر گھبرا کے کمرے سے نکلنے لگی۔ فری، جی، مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں۔ نیلوفر نے پلٹ کے باسم کو دیکھا جو ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دل پھر سے بے قابو ہونے لگا۔ دھڑکنوں پہ اس کا اختیار ہی کب تھا۔ کان کی لوئیں سرخ ہونے لگی۔ وہ فوراً کمرے سے نکل گئی۔ صحن میں جاتی سامنے پھپھو سے سامنا ہو گیا۔ وہ شاید ابھی آئی تھی۔ نیلوفر کا انہیں دیکھ کے رنگ ہی اڑ گیا۔ لو، تم یہاں بیٹھی ہو نیلوفر، اور میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ ہاں، میں نے ہی بلوایا تھا، میں نے کہا تھا ذرا رائما کے ساتھ ہاتھ بٹا دے گی۔ رابعہ بیگم اس کی پھپھو کے تیز مزاج کو سمجھتی تھیں، اس لیے فوراً سے بات سنبھال لی۔ ہاں کیوں نہیں۔ پھپھو کی ٹون فوراً سے سیدھی ہو گئی، لیکن پھپھو کی نظر جب نیلوفر کے دوپٹے میں لپٹے ہاتھ پہ پڑی تو فوراً سے بولی، ارے نیلو، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نیلوفر کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ شاہزیب گہری نیند میں تھا جب نمیرہ نے اسے جھنجھوڑنا شروع کیا۔ شاہو بھائی اٹھو نا، دیر ہو جائے گی، ابھی مجھے کالج بھی چھوڑنا ہے۔ نمیرہ یونیفارم پہنے تیار ہو کے شاہزیب کو اٹھا رہی تھی۔ شاہزیب نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ ٹراؤزر اور بنیان پہنے وہ بیڈ کے ایک کنارے پہ بے ترتیب سو رہا تھا۔ اس نے تکیہ دوبارہ سے سیدھا کیا جو آدھا بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔
اور کروٹ بدل کے سونے لگا۔ نمیرہ اب عاصم کو جگا رہی تھی۔ عاصم اور شاہزیب کا ایک ہی بیڈ تھا اور لحاف کمبل بھی ایک ہی تھے، بلکہ شاہزیب تو کم ہی اپنے اوپر کچھ اوڑھتا تھا، لیکن عاصم کو سردی کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ گرمیوں میں بھی لحاف تان کے سوتا تھا۔ عاصم اٹھو بھی، نمیرہ نے عاصم کو جھنجھوڑا اور کمرے کے پردے ہٹا دیے۔ عاصم نے نیند میں کروٹ بدلی اور ہاتھ بے اختیار شاہزیب کے گال پہ بڑی زور سے پڑا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ اس وقت تک عاصم صاحب اپنی ٹانگ اس کے اوپر رکھ کے دوبارہ سے سو چکے تھے۔ تیرے پیار کو سہنے کا میرا حوصلہ نہیں ہے، تو دور رہا کر مجھ سے، شاہزیب نے چڑ کے کہا۔ عاصم اٹھ کے ہنستے ہوئے واش روم میں چلا گیا۔ شاہو بھائی اٹھو، آدھا گھنٹہ آپ نے واش روم میں لگانا ہوتا ہے، میں کب سے تیار ہو کے بیٹھی رہتی ہوں۔ روز نمیرہ کو شاہزیب ہی کالج چھوڑتا ہوا اپنی یونیورسٹی جاتا تھا۔ نیمی دماغ مت چاٹو، آج ویسے بھی میں نے یونی نہیں جانا، بس میں جاؤ اپنے کالج یا ابو کی ویسپا پہ، پردے سیدھے کر دو، ساری روشنی آنکھوں میں پڑ رہی ہے۔ پہلے اس موٹے چشماٹو نے رات بھر سونے نہیں دیا، شاہزیب نے کوفت بھرے لہجے میں کہا۔ نمیرہ نے ایک غصیلی نگاہ بھائی پہ ڈالی اور اٹھ کے پردے سیدھے کرنے چلی گئی۔ جانتی تھی کہ اب وہ نہیں اٹھنے والا، مگر جیسے ہی پردے برابر کرنے لگی، نظر نیچے پڑی تو آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ نیچے ان کی بلڈنگ کے باہر نینا گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی، وہی بے نیاز سا حلیہ لیے، پینٹ کے ساتھ شارٹ شرٹ، ایک اونچی پونی اور بلیک گلاسز پہنے۔ چہرے کا رخ اسی کھڑکی کی جانب تھا جہاں نمیرہ کھڑی تھی۔ نمیرہ کو دیکھ کے نینا نے ہاتھ ہلایا۔ نمیرہ نے فوراً سے پردے برابر کیے اور شاہزیب کے پاس آ کے اسے جھنجھوڑنے لگی۔ شاہو بھائی، وہ لڑکی پھر سے آ گئی۔ کون سی لڑکی نمی یار، سونے دو۔ نینا تو شاہزیب کے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ ارے وہی مال والی نینا۔ نمیرہ کی بدحواسی پہ شاہزیب نے ایک آنکھ کھولی۔ دماغ میں نینا کے نام کی گھنٹی بجی۔ نینا، وہ نیند میں بڑبڑایا، پھر دماغ کی بتی روشن ہوئی۔ ہڑبونگ طریقے سے اٹھ کے بیٹھا۔ نینا، نینا! اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ آ سکتی ہے۔ ہاں نینا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ قصہ ختم کر دیا۔ نمیرہ کی بات اس نے سنی ہی نہیں، دماغ میں ابھی بھی نینا نام کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔